إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مالی عبادت کا ایک پہلو ذکر کر رہا ہوں، جس چیز کو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حرام کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس طرح کی 4 آیاتیں ہیں، 4 مقامات پر اللہ تعالی نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار، چاہے حلال جانور بھی ہو اور تبھی موت مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ والدم، اور خون کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل اور جملے میں بھی آئی ہے کہ دمم مسفوحا، چلتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کلیجی جو ہے یہ خون ہے، لیکن یہ جمع ہوا خون ہے۔ یہ حلال ہے، جو خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون ہے، جو تازہ خون کسی جانور سے نکلتا ہے یا آدمی سے نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، گوشت نہیں بلکہ تمام خنزیر کا چمڑا، ہڈی، سب چیز حرام ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ پاک نے جو حرام ذکر کی ہے، فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یا وما اہل لغیر اللہ بہ، دونوں طرح کے لفظ ہیں۔ کیا معنی؟ اور وہ چیز جو پکاری جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر جو چیز بھی پکاری جائے وہ بھی حرام ہے۔ پکاری جائے کا کیا معنی؟ یعنی نامزد کی جائے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے لیے پکاری جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے اس لفظ کو ایسا مختصر اور جامع معنی فرمایا ہے کہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، کوئی ایک چیز پر نہیں مخصوص۔ اللہ فرماتا ہے وما، جو چیز بھی یعنی جانور ہو، یعنی پکا ہوا کھانا ہو، پیسے ہوں، کپڑے ہوں، جو چیز بھی ہے، اور آگے اللہ کے علاوہ کہہ دیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ستارہ ہو، کسی چیز کے لیے بھی نامزد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کو مخصوص کر لیتے ہیں بزرگوں کے نام پر، اس کی پرورش کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ بڑا ہو جائے گا تو فلاں بزرگ کی مزار پر اس کو ذبح کرنا ہے، تعین کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے سے
تعین کیا ہوا جانور ہے، لیکن ذبح کرتے وقت چاہے اس بزرگ کا نام نہیں بھی لیا پھر بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ تو عام طور پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو چاہے اللہ کے نام پر بھی کریں، تکبیر بھی پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن وہ جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے مختص ہو گیا تو وہ حرام ہی ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے میں، آپ لوگوں کے علاقے کی تو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے سے تقریباً رجب شعبان میں جب کلندر کی شادی ہوتی ہے یا میلہ ہوتا ہے یا عرس ہوتا ہے، پورے پاکستان سے مخلوق جاتی ہے۔ ہمارے علاقے سے بھی 3-4 گاڑیاں جو ہے وہ فل ہو کر جاتی ہیں۔ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے جانور پال رکھے ہوتے ہیں اور ان کی منت ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کلندر شہباز کی مزار پر ذبح ہو، اور کچھ لوگوں نے چاول، کچھ لوگوں نے آٹا مختص کیا ہوا ہوتا ہے، سامان مختص کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہاں پکے گا۔ اگر وہ خود ساتھ چلے جاتے ہیں تو اچھی بات، جاتے ہیں، لیکن جو نہیں جاتا تو وہ سامان ان گاڑی والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ جی بکرا لے جائے، یہ چاول لے جائے، یہ آٹا لے جائے، یہ وہاں جا کر پکانا۔ تو اس طرح یہ میں نے ایک مثال دی ہے اس طریقے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک کنویں پر 2 آدمیوں کی آپس میں شرط لگی، شاید کہ اس طریقے کی شرط لگی کہ وہ کہتا ہے میں سخی ہوں، دوسرے نے کہا میں سخی ہوں، ایک نے کہا میں 100 اونٹ ذبح کر سکتا ہوں، میں اتنا سخی ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی 100 اونٹ ذبح کر سکتا ہوں، میں کون سا کم ہوں۔ آپس میں ضد میں آ گئے اور 100 اونٹ ایک آدمی نے ذبح کیا، 100 اونٹ دوسرے آدمی نے ذبح کیا، تو جناب اعلیٰ 200 اونٹ وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا وہاں ذبح ہوا۔ تو لوگوں کو پتہ لگا، لوگ اپنے اپنے برتن لے کر گوشت کی وصولی کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ بہت غصہ ہوئے اور بہت جلدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفید خچر جس کو بغلہ کہتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ جلدی میں اس پر سوار ہوئے اور فوراً اسی جگہ پر پہنچے، اور راستے پر جو آدمی ملتا گیا وہاں جا کر آپ نے واضح فرمایا، لوگو یہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں شامل ہے، یہ آدمیوں کے نام کا ہے، یہ آدمیوں کی جو ہے خوشنودی کا ہے، یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، لہذا یہ حرام ہے، یہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں شامل ہے، کوئی اس کا گوشت نہ کھائے، یہ گوشت حرام ہے۔ آپ نے جا کر سختی سے منع کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت میں ایک لڑکی نے گڑیا کی شادی کی، اور گڑیا کی شادی پر اس نے اونٹ ذبح کیا۔ تو لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ کیا اس اونٹ کا گوشت ہمیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں شامل ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ گڑیا کی رضا کے لیے ہے، یہ گڑیا کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا۔ تو آپ نے اس کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور بھی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی خوشنودی کے لیے
بکرا ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ پہلے ایسے کرتے تھے، کوئی مہمان آنے والا ہوتا، کوئی اچھا آدمی آنے والا ہوتا تو اس کے راستے پر بکرے ذبح کر کے ڈال دیتے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑے مالدار آدمی ہیں جی، یہ بڑے سخی ہیں جی، یہ میری اتنا عزت کر رہے ہیں جی۔ تو ایسا جو ہے ذبح جو کسی آدمی کے لیے ہو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی وما اہل لغیر اللہ بہ میں شامل ہے۔ ہاں، کسی کی ضیافت مقصد ہو، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذبح کر کے اپنا جو ہے نا وہ کھانا پکا کر اس کے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کا جو راستے پر پھینکنا اور اس طریقے کا اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور مسئلہ کہ اگر کوئی اینٹوں کی بٹھی پکاتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ بھئی یہ بٹھی میں جن جو ہے یہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ اس کو آگ صحیح نہیں لگنے دیتے، یا اس میں گڑبڑی کرتے ہیں، تو اس کی رضا کے لیے کچھ لوگ بکرے کاٹتے ہیں دیہات میں کہ پہلے جی رنگینی کی جائے جی، پہلے خون بہایا جائے پھر یہ کام درست ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی فقہا کا مسئلہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ جنوں شیاطین کی رضا کے لیے ہے۔ اسی طریقے پر کوئی لوگ جب گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، تو جب وہ شروع کرتے ہیں تو پہلے اسی طریقے پر جو ہے وہ کوئی چیز ذبح کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جنات شیاطین اس میں کوئی حرکت نہ کریں، اس کام میں رکاوٹ نہ بنے، یہ کام غلط نہ کروا دیں، تو ان کی رضا کے لیے پہلے ان کو خوش کر لیں تاکہ ہماری جگہ جو ہے وہ سیدھی اور صحیح بنے۔ ایسا ذبیحہ بھی ناجائز ہے، لکھا ہے کہ یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے ذبح کی جائے یا بانٹی جائے یا خرچ کی جائے وہ تو آپ کا صدقہ ہے، وہ مالی عبادت ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے یہ مالی عبادت ہے اور اس شخص کے لیے اللہ کے علاوہ کے لیے ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف میری عبادت کرو، چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، تو ہم اس چیز میں بھی خیال کریں کہ یہ ہماری عبادت صرف اللہ ہی کے لیے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔